ایک گدھے پہ، گدھا کون ہے؟ پاکستان، ایک گدھے پہ ایک ایک کنکر، یہ لاکھوں کروڑوں کنکر نے اس گدھے کی کمر توڑ دی ہے. چشمہ بدلی. میں تو مذاق میں کہا تھا یہ گھوڑا ہے جس کی حالت اب گدھے سے بھی بدتر ہے. میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پہ لعنت ہے. ذہنوں کو بدلتے ہیں، یہ تمام چوکانے ہو جائیں کہ میں آ گیا. بھائی آپ بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا، اب آگے دیکھنا نہ دیکھنا آپ کا کام ہے. بہرحال میں پالیٹکس میں، کیونکہ پاکستان پہ بہت زیادہ شدید کڑا وقت ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ اس میں جانے انجانے میں ٹی وی اینکر، یہ بلاگر کرنے والے یہ خاص موضوعات پہ نہیں بولتے، ان کی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں. وہاں تو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ان کو منع کیا. 20-25 سال کے اندر یہ سوشل میڈیا نے لیبیا، عراق، شام، بغداد سب کو تباہ کیا. سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے. امریکن سینیٹر نے کہا تھا کہ پاکستانی تو وہ قوم ہے جو پیسے کے لیے اپنی ماں کو بیچتے ہیں. یہ سب اپنا اپنا نقطہ، جو جہاں سے تنخواہ لیتا ہے وہ اسی کے گن گاتا ہے. آج دیکھ لیجئے، پلٹ کے جائیں زید احمد کو سنیے، جو اس نے کہا وہی ہو. عمران خان خود کیوں نیو یارک میں جو سیتا وائٹ سے معاہدہ سائن ہوا ہے، امریکن سے اتنے سیدھے ہیں کہ انہوں نے کچھ لکھوایا نہیں ہوگا. یہ جو پاکستان کا آج کا انتشار ہے، جس وقت ریون ڈیوس نے 2 نوجوان لڑکوں کو پاکستان میں شہید کیا اور بالکل مکھن میں سے بال کی طرح نکل کے چلا گیا پاکستان سے. اس کی بیوہ فہیم فیضان یا فیضان ایسے نام تھا، تو ایک کی بیوہ نے خودکشی کی. اس کو یقین تھا کہ انصاف نہیں ملے گا. کون تھا؟ کس کی حکومت تھی؟ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پنجاب میں کس کی حکومت تھی؟ پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت تھی. مولانا فضل الرحمان جس وقت یہ مدرسوں کی لسٹنگ کی قانون بنا، میں فضل الرحمان کی جگہ ہوتا جو کہ کوئی دینی نہیں جانتا تو میں کہتا ہاں مدرسوں میں کمپیوٹر پڑھاؤ، مدرسوں میں ماڈرن تعلیم دو، لیکن میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج یا جتنی یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی تھوڑا سا اسلام دیا. چائے کی پیالی میں طوفان لے کے آتے ہیں، کزن کا نہیں ہے، دوست کا نہیں ہے، بھائی کا نہیں ہے، ایک گھروں میں تقسیم ہے، محلوں میں تقسیم ہے، جذباتی ہوئے میں تحمل نہیں ہے. یہ کون؟ یہ سب سوشل میڈیا کا کمال ہے. اور جانتے ہیں آپ کہ 14ویں صدی یکم محرم وہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کہ جس میں ہم پہ ابلیس تھا، اور 14ویں صدی کے بعد دجال. یہ میں حدیث سے بتا رہا ہوں کہ اپنے ویوز دینا چاہتا ہوں، ان اینکرز کی پول کھولنا چاہتا ہوں. میں نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ بالکل ان کی بہت سی چیزوں کو آپ کو میں بتا انشاءاللہ تعالی. ان کے بقیہ ادھیڑ میں اگلی ویڈیو میں میں آنے لگا ہوں. تمام یہ جعلی اینکر، جعلی مولوی، جعلی اگر آپ
اسلام کی سربلندی، جھوٹ سے نفرت اور پاکستان کو جھوٹے پروپیگنڈے سے بچانے کی جدوجہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور سچ کے متلاشی مختلف پاکستانیوں میں شیئر کر کے حق کے سفر میں شامل ہو جائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو السلام علیکم۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ممکن ہے کہ مجھے سوشل لائف کے چینل میر عاصم فیضی آپ نے دیکھا ہو، اس میں آپ نے مجھے کبھی ہنستے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہنستے اس لیے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس میں میں لوگوں کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بہت پالیٹکس سے دلچسپی کے باوجود بھی میں چینل نہیں چاہتا تھا، لیکن پاکستان کے حالات اور چیزوں نے مجھے اس وقت ذہن میں ڈال دیا ہے کہ نہیں، اپنا حصہ نبھاؤ۔ دوستو اس وقت دنیا میں اگر آپ کو معلوم ہو کہ گزشتہ 20-25 سال کے اندر یہ سوشل میڈیا نے لیبیا، عراق، شام، بغداد سب کو تباہ کیا۔ سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے اور اس پہ قبضہ کن لوگوں کا ہے؟ جو ایک مخصوص نقطہ نگاہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے ذہن بناتے ہیں۔ خالی سوشل میڈیا ہی اہم نہیں ہے، ٹی وی بھی بہت ہے۔ اس میں پاکستان میں اس وقت شاید ہی کوئی ایسا اینکر ہو جو آزادانہ بولتا ہو۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان پہ کوئی پابندیاں، ان پہ دو پابندیاں۔ ایک وہ پابندی ہے کہ جی پاکستان کے خلاف نہیں بولیں گے، یا فوج پہ الزام دیتے ہیں کہ جی بہت ان پہ سخت ہے اس لیے یہ حقیقت نہیں بول پاتے۔ ایک دوسری بھی چیز ہے، یہ واشنگٹن کے بھی کہنے پہ یا ان کی پالیسی کے خلاف بھی آپ دیکھیے گا کہ سوشل میڈیا پہ جو اینکر ہے ان میں سے کچھ اینکر ایک جگہ سے نکلتے ہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اس سوشل میڈیا کی طاقت نے ان ممالک کو خانہ جنگی کی سمت دھکیل دیا، اور اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بھی یہ جو 2 دن سے آج بلا روس کا ریزیڈنٹ آنے والا ہے، آج ہڑتال ہے 25 نومبر ہے، کل سے آج ملک بند ہوا ہے، اور تیزی سے ایک چیز آہستہ آہستہ تیزی سے، میں نے یہ کہا کہ بدی طاقت، بدی سے مطلب یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جو دین اسلام کے خلاف ہے یا پاکستان کے خلاف ہے، میں نقطہ نگاہ سے بدی ہے۔ تو یہ میں اپنے ویوز دینا چاہتا ہوں، ان اینکرز کی پول کھولنا چاہتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ بالکل ان کی بہت سی چیزوں کو آپ کو میں بتاؤں گا۔ ایک ٹی وی پہ ایک بہت جنہوں نے یہ شو کی ٹاک شوز کی بنیاد شاید رکھی تھی، بانیوں میں سے تھے وہ صاحب، اس وقت انٹرنیشنل کرنٹ افیئر پہ بول رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ لوکل بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے صاحبان ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ بھی نہ اسلام کے خلاف نہ پاکستان کے خلاف نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جو آپ ان کی پوڈ کاسٹنگز ہیں، ولاگ ہیں، ٹی وی پہ آئی نیوز ہیں، ان کی پالیسی ہیں، کتنا ہم آہنگی ہے۔ زید حامد کو جب نکالنا تھا، آپ دیکھ لیجئے کوئی ٹی وی چینل اس کو کوئی مقام نہیں دیتا۔ اے آئی وائی اور جیو میں شدید لڑائی کہ وہ میر شکیل کی فوٹو سامنے رکھ کے انہوں نے شوز کی اور ان پہ بلیم کیے، لیکن زید حامد کے متعلق سب کا خیال ایک ہی تھا، اس کی لال۔ آج دیکھ لیجئے، پلٹ کے جائیں زید حامد کو سنیے، جو اس نے کہا وہی ہوا۔ ہمارے ذہنوں کو اس وقت جس بچے نے چائنیز پڑھی اس کو چائنیز آ گئی، جس نے انگلش پڑھی اس کو انگلش آ گئی۔ اب جو یہ پڑھاتے ہیں وہ یہ ہم نے آ گیا کہ دین سے فاصلہ، دین سے لا علمی، اور ایک مخصوص ایجنڈے سے ہمارے ذہن کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے۔ تو
اب ہم میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہم پہلے ہم ایک نظام میں تھے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کہ جس میں ہم پہ ابلیس تھا، اور 14ویں صدی کے بعد دجال. یہ میں حدیث سے بتا رہا ہوں کہ 14ویں صدی تک کا حال معلوم ہے. اور یکم محرم 1501 کو 1401 کو خانہ کعبہ پہ اللہ نے خانہ کعبہ ہم سے چھین لیا. معلوم ہے کس کو معلوم ہے؟ یہ جو بہت بحث کر رہے ہیں اپنے ڈرائنگر میں چائے کی پیالی میں طوفان لے کے آتے ہیں، کزن کا نہیں ہے، دوست کا نہیں ہے، بھائی کا نہیں ہے، ایک گھروں میں تقسیم ہے، محلوں میں تقسیم ہے، جذباتی ہوئے میں تحمل نہیں ہے. یہ کون؟ یہ سب سوشل میڈیا کا کمال ہے. اور جانتے ہیں آپ کہ 14ویں صدی یکم محرم کو خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا. تو فراس مکہ میں کہاں ان کے شیطان کا جب اتنا شیطان ساتھی ہے تو ثابت کیجئے کہ آپ اچھائی کے ساتھی ہیں. میں حلف سے بڑی کلام پاک سے بڑی کوئی چیز نہیں. سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور میرے ساتھ دیجئے. پھر دیکھیے ماچس کی ایک تیلی جنگل کو جلاتی ہے. یہ ماچس کی تیلی جنگل کو جلاتی ہے. اچھا چلیے جنگل کو نہیں جلایا، بجھ گئی. اللہ کے ہاں ہم بتا سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی. دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات میں ویسے تو جو لوگ عالم ہیں یا صاحب علم ہیں، صاحب عقل ہیں، دانشور لوگ اس سے بھی پہلے کے جا سکتے ہیں. یہ جو پاکستان کا آج کا انتشار ہے، جس وقت ریون ڈیوس نے 2 نوجوان لڑکوں کو پاکستان میں شہید کیا اور بالکل مکھن میں سے بال کی طرح نکل کے چلا گیا پاکستان سے. اس کی بیوہ فہیم اور فیضان یا فیضان ایسے نام تھا، تو ایک کی بیوہ نے خودکشی کی. اس کو یقین تھا کہ انصاف نہیں ملے گا. کون تھا؟ کس کی حکومت تھی؟ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پنجاب میں کس کی حکومت تھی؟ پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت تھی. چلا گیا. اور کیسے اسلامی دید پہ جو اسلام کے دشمن نے اسلامی دید پہ نکال دیا. شاباش اس وقت کے علماء پہ بھی، خاموش زبانوں پہ بھی. یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا. غالباً جو جال تھا وہ بن چکا تھا. آج پاکستان میں یہ جو سوشل میڈیا آیا تھا، یہ مارکیٹنگ کے نام پہ بلیک میلنگ ہوئی، یا سب کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. سب کی نہیں تو بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. ان کو ایسے پیسے کے لالچ میں ایک بڑی تعداد کو آمادہ کیا گیا. یہ شاہ محمود قریشی یہ تھے وزیر خارجہ، اور ان کے صاحبزادے لوگر بل آیا تو کبھی اسٹڈی کیجئے کہ ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ تماشا. جس پہ فوج پہ آنچ آئی تو فوج نے اسی وقت شاہ محمود قریشی کے خلاف ایک لیٹر لکھ دیا، اور شاہ محمود قریشی نے 1 ہفتے کے اندر امریکہ 2 دفعہ کیا. اور غصے میں آ کے یہ جو امریکن ایڈ ہمیں ملی ہے اس کی قیمت آپ آج چکانے لگے. یہ شاہ محمود قریشی لایا. پیپلز پارٹی کے زمانے میں آیا. مسلم لیگ پنجاب کی جماعت تھی. ان کے پیچھے اتنے دیوانے ماں. اپنے سیاست دانوں کا محاسبہ جس دن سیکھ لیا، اپنے پسندیدہ کا دیکھیے. آپ سب سے بڑے وطن دشمن نے پوچھی کیوں اتنی بڑی بات کیوں کہہ دی؟ بھائی دیکھیں، بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. اسی لیے وہ ٹوکتا ہے. وہ ان کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا. لیکن ہم کس کی غلطیوں کو؟ ہم سڑک پہ ننگا کسی کو ناچتے دیکھیں ہمیں کچھ بھی نہیں احساس ہوتا.
لیکن ہم یہ جو جماعتوں کو یہ حمایت ہے اس میں ہوتا ہے ہم لا تعلقی کی بے حسی ہے ہماری، کسی کو سپورٹ ہے تو سپورٹ کیوں ہے، کل کو اللہ کو جواب دینا ہے. جہاں ایک تنکے کا جواب دینا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ بیٹھ کے اپنے ڈرائیور میں بول دیتے ہیں یا ایکٹیو کوئی پالیٹکس میں ہے، آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے سب کا جواب دینا ہے. میں پالیٹکس، پاکستان اور اسلام ان سب کو ملا کے ان کا پوسٹ مارٹم، جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کا میں پوسٹ مارٹم کروں گا. ریمن ڈیوس یہ ابتدا ہے، کیری لوگر بل یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ مشرف، یعنی کہ خود امریکن کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی ڈیمانڈ بھی نہیں کی جتنی وہ مان گیا. یہ حال ہے. یہاں طوائفیں باعزت حیوانوں کی طوائفیں، آدمی میں طوائف آدمی کھڑی ہیں، قیمت لگاؤ ناچنے پہ. امریکن سینیٹر نے کہا تھا کہ پاکستانی تو وہ قوم ہے جو پیسے کے لیے اپنی ماں کو بیچتے ہیں. افسوس وہ بدبخت صحیح ثابت ہو رہا ہے. وہ سوچتے ہیں، اس لیے باتیں کڑوی ہیں، لیکن جب آپ سنیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے تب آپ کو ہوش آئے گا کہ یہ میں نے کیا کہا. پہلے سن کے غصے مت ہو، تحقیق کیجیے، یہ تو اتنا کوئی قدیم میں نے بات نہیں کی ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارے آئی ایس آئی کے جو ہیڈ آئے شجا پاشا بہار، یہ میں مسلم لیگ کی حمایت یا پی ٹی آئی کی اس میں نہیں بول رہا. تو عمران خان خود کیوں نیو یارک میں جو سیتا وائٹ سے معاہدہ سائن ہوا ہے، امریکن اتنے سیدھے ہیں کہ انہوں نے کچھ لکھوایا نہیں ہوگا. آج تک ایک ڈاکومنٹ پاکستان نہیں ہونے دیتے، کورٹ میں نہیں آنے دیتے. اتنی طاقت ہے. یہ بہت بڑا کھیل ہے جس میں کس میں ہمت ہے یہ سیتا وائٹ کی بیٹی کا نام لے. کس مولوی، بدبخت مولوی نے جو جا کے اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں خان صاحب کو، کس بدبخت مولوی نے ہمت ہے کہ وہ بولے خان صاحب آپ ایک ایسی خاتون جو پہلے مسلمان ہوئی اور پھر اس نے اسلام چھوڑا، آپ اس کے ساتھی ہیں آج بھی. جمائمہ آج بھی دین چھوڑنے کی کیا سزا ہے؟ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ ایسے کیجئے یا وہ سب، مطلب یہ کہ کم از کم اتنا تو کیجئے کہ ناپسند کیجئے. نواز شریف صاحب ان سے پوچھیے ایمل کانسی، یوسف رمزی کیسے چھوڑ دیے گئے، اس وقت صحافی کہاں تھے؟ پی ٹی آئی کے خالد جن سنگھ کو اتنا بڑا دکھانے والا یہ جیو والا یہ کیا پیسے نہیں لیے ہوں گے؟ ان کو بزنس لینا تھا، ان کو یہ بزنس لینا تھا تو انہوں نے یہ سب کیا. ایسے ہی مولانا فضل الرحمان جس وقت یہ مدرسوں کی لسٹنگ کی قانون بنا، میں فضل الرحمان کی جگہ ہوتا جو کہ کوئی دینی نہیں جانتا تو میں کہتا ہاں مدرسوں میں کمپیوٹر پڑھاؤ، مدرسوں میں ماڈرن تعلیم دو، لیکن میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج یا جتنی یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی تھوڑا سا اسلام دیا. یہ بڑا اچھا موقع تھا جو ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو سوائے اپنی حکومتوں سے. ابھی بھی کیا ہے یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے 26 کی، سب بکا ہے. آپ ایک اچھی مثال نہیں ہے وہ دوم والی، دوم اٹھاؤ تو کیا ہے، تو لیکن حال یہی ہے. آصف زرداری حتیٰ کہ بدقسمتی سے بھٹو صاحب سے بھی اقتدار کے لیے غلطیاں ہوئی. بھٹو اچھا آدمی، یہ سب اچھے آدمی، نواز شریف اچھا آدمی، خان صاحب اچھے آدمی، فضل الرحمان اچھے آدمی،
لیکن جب ان کے سامنے لالچ آ جاتا ہے تو پھر یہ سمجھتے ہیں ایک گدھے پہ، گدھا کون ہے؟ پاکستان، ایک گدھے پہ ایک ایک کنکر، یہ لاکھوں کروڑوں کنکر نے اس گدھے کی کمر توڑ دی ہے۔ چشمہ بدلی، میں تو مذاق میں کہا تھا یہ گھوڑا ہے جس کی حالت اب گدھے سے بھی بدتر ہے، ایک بھوکا لاغر گدھا نہیں، یہ وہ سا پگاڑا جو گھوڑے تھے جو ریس میں دوڑنے والے کروڑوں کے گھوڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وہ گھوڑا بنایا تھا جس کو ہم نے گدھے میں تبدیل کر دیا۔ میں ایسے ہی بولوں گا، میں چاہوں گا کہ مجھے سبسکرائب کیجئے اور ایسی ہی بات، تاکہ آپ متفق ہیں تو آئیے ہم سب مل کے ایسی باتیں جو دین و پاکستان، جو اینٹی پاکستان ہے بہت ماڈرن ہے، میں اس سے بھی گفتگو چاہتا ہوں، میں اس کے سوالوں کی آئے تنقید ہو، بولے وہ مجھ سے پاکستان کے خلاف بولے، اسلام کے خلاف بولے، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو میں خوف نہیں کھاتا، مجھے پتا ہے کہ کوئی اچھا آدمی، جیسے کوئی حلفیہ کہہ دے کہ پولیس میں کوئی شخص ترقی ممکن ہے جب تک وہ ان جیسا نہ ہو جائے، یہ ہم اس آیت پہ چلے گئے یہود، تو ہم اس آیت پہ چلے گئے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان جیسے نہ ہو جائے۔ اب اسی آیت کو آپ یہود و نصارہ رشوت کو سمجھ لیجئے، سود کو سمجھ لیں، تمام چیزوں کو سمجھ لیں، اپنی یہ بلڈنگیں کھڑی کر کے آپ کیا سمجھتے ہو؟ جس چیز نے آپ پہ وبال بننے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی چھوڑی ناجائز ہوگی جائیداد، تو پھر تو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ جائز جائیداد کا بھی اگر آپ صحیح انتظام کر کے نہیں، جتنا سے ہو سکتا ہے استعمال صحیح نہیں کیا، اس کا بھی بہت شدید پکڑ ہے۔ دوستو، آپ کو تلفظ اور کڑواہٹ، بہت کڑوا، لیکن یہ میں حلفیہ ہے کہ معلوم میں نہ اسلام کے خلاف نہ پاکستان کے خلاف، ہاں میں ان سب سے بحث چاہتا ہوں، میں ان کی پول کھولوں گا، میں ان سب کی پول کھولوں گا، اور اس پول میں کوئی ایک نقطہ میں نے حلف کا کلام پا، ایک نقطہ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دوستو، آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آسنس ویو آن نیوز، یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے آگے بڑھے گا، اور جب واہیات یا فضول بولنے والے، جھوٹ بولنے والے اینکر یا تو فراز مکہ میں کہاں تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ خلیج کو جتنا بھی ہے، جس نے یوں بھی شامل ہے، سعودیہ بھی، یہاں سے غیر مسلموں کو نکالیں، خانہ کعبہ میں نان مسلم کی انٹری منع ہے، لیکن آپ کا خانہ کعبہ یکم محرم کو جب قبضے میں گیا تو 8-10 دن بعد آپ کو پتہ ہے کہ کس نے نکال کے دیا آپ کو؟ عیسائیوں یہودیوں نے، فرانس نے، پاکستانی فوج کا تو بلا وجہ میں وہاں پہ نام لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت مطلب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نشانی دے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اتنی بڑی نشانی ہے کہ اب آپ پہلے میری بات کی تصدیق کیجئے گا کہ یکم محرم کو دو، جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں وہاں تک ابلیس تھا، اس کے بعد دجال بھی آ گیا۔ اور دوستو، آپ کو پتا ہے کہ 14ویں صدی میں تو 1401 میں خانہ کعبہ پہ قبضہ ہو گیا تھا، اور یہودیوں عیسائیوں نے آپ کو نکال کے دیا، تو پھر ہم پہ کہ اس کے بعد بھی ہوش میں نہیں آیا، وہ دجال کی آمد تھی۔
इमाम मेहदी होने का दावा किया था कहतानी या अब्दुल्ला अभी कहतानी या चले जो भी नाम हो, उसने मेहदी होने का दावा किया था। हमको ये यहूदियों ने हम कहाँ से फलस्तीन पे कब्जा करेंगे, खाना काबा तो हमें इन्होंने निकाल के दिया, फवाज ने निकाल के दिया। उन मुसलमानों को अपने घर में बात पे झांक लेना चाहिए कि वो उनका ज़हन किस हद तक कब्जा हुआ है कि ये तो अभी 50 साल नहीं हुए हैं इस वाक़े को, मैं झूठा हूँ तो अल्लाह की मुझ पे लानत हो। आप नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम इतनी बड़ा वाक़या। यकुम मुहर्रम 1400 हिजरी किसका कब्जा? ये इमाम मेहदी का अब्दुल्ला अल कहतानी उसका कब्जा निकाल के किसने दिया? हम जाने लगे, हम गजा पे जाने लगे, हमने उससे सबक ही नहीं सीखा। दौलत बेइंतहा, इतने 40-45 साल में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दौलत बेइंतहा दी, दौलत दी और नंगी ज़हनियत में मुब्तला हो गए, बड़ी बिल्डिंगें बनाने लग गए, खाना काबा के अंदर होटल खड़ा किया है। मिकात समझते हैं? मिकात समझते हैं? नहीं समझते बहुत से लोग। हदूद हरम में काबा समझते हैं? नहीं समझते। आपको पता है कि खाना काबा उस बिल्डिंग का नाम नहीं है। खाना काबा की हदूद कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 12 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, जहां से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक घास का तिनका नहीं तोड़ा जा सकता, सवाए नुकसान दे देने वाले जानवर के अलावा किसी किस्म का भी शिकार मना है। गोश्त ज़िबह के लिए अलबत्ता एक अलग मामला है। तो हदूद तो जहां से हम एहराम बांधते हैं वहां से स्टार्ट हो जाती है। आज हमने वहां पे दुनिया के बड़े बड़े यहूदी शॉप्स, ब्रांडेड आइटम की दुकानें, खाना काबा तमाम खाना काबा की हदूद को हमने जुआ बाजार बना दिया और कहते हैं कि अल्लाह हमें मदद को नहीं आता। मिकात मालूम है? मिकात मदीना तक की है। अच्छा, मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा भाई, आप भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं, मैंने आपको बता दिया, अब आगे देखना ना देखना आपका काम है। बहरहाल मैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा शदीद कड़ा वक्त है और मैं जानता हूँ कि ये इसमें जाने अनजाने में टीवी एंकर, ये ब्लॉगर करने वाले ये खास मौज़ूआत पे नहीं बोलते, इनकी ज़बानों को ताले लग जाते हैं। वहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं इनको मना किया होता, वहाँ इनको एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं मना किया, लेकिन ये नहीं बोलते। इनको पता है कि जाकिर नाइक ने क्या कहा था, उसने कहा कि उसकी फॉलोइंग स्टॉप हो गई, एक निज़ाम पैरेलल अब जमा हो गया। अगर आप समझेंगे तो मैं आइंदा आने वाली में जितनी ये न्यूज़ आती हैं, ये सवाए ब्रेन वॉशिंग के, मैं इन लोगों की हकीकत बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आज नहीं हूँ इस फील्ड में, मैं रेडियो पाकिस्तान से मैंने आज से कोई 30-35 साल पहले लिखा, बल्कि 30-35 साल बल्कि 35 साल पहले मैंने रेडियो पाकिस्तान में लिखा। उसके अलावा मैंने मैगजीन निकाला, शो, मतलब सहाफत और ये चीज़ें मेरे लिए कोई नई नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत से सहाफ़ियों के मुतालिक ये जो सोशल मीडिया पे जो कुछ गलत बोलूं, मुझे इससे मतलब नहीं है कि बोलने वाला कौन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस चैनल जो आज मेरी पहली वीडियो है, आसिम्स व्यूज़ ऑन न्यूज़, मुझे माफ़ कीजिएगा, कई जगहों पे बहुत गलतियाँ होंगी, क्योंकि मुझे इसका कोई 1.5 महीने से मैंने ये चैनल, एक जो सोशल मोटिवेशन जादू ज़िंदगी, इस पे जो मैंने बनाया हुआ है उसको 1.5 महीना हुआ है।
میں اس میں بہت سی کمیاں، جیسے یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، دوسری چیزیں پہلے میں تھوڑا سا لے آؤں، اور آپ سچی نیوز سننا چاہتے ہیں، اور میں جو کچھ بولوں گا میں اپنی بیسٹ نالج کے مطابق بولوں گا، دو چیزوں کے خلاف کسی قیمت پہ نہیں ہوگا۔ اتنے سیاست دان ہیں، خالی کمپرومائز جو ہیں ہمارے تمام، کوئی پی ٹی آئی والے اکیلے نہیں ہیں کمپرومائز، نون لیگ والے بھی کمپرومائز ہیں، نہیں تو نواز شریف لندن اور اسلام آباد کے ایسے دھکے نہیں کھاتا۔ یہ کورٹ والے یہ تو اللہ کے تخت کے سائے میں ہوں گے، یہ بدبخت لوگ، کیا ان کو نہیں معلوم کہ جس مسلک کو ماننے والے ہیں یہاں کی میجورٹی، مولانا امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ کی ڈیتھ کیسے ہوئی، کیسے زہر دیا گیا، کیا تھا کہ انہوں نے قاضی کا عہدہ قبول کیا؟ قاضی کا عہدہ معمولی نہیں ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ وکیل دیکھو جس کی جج ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے معاشرے کے جو چپتے ہوئے کڑوے پہلو ہیں، میں اس پہ آپ کو میں چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا جائے، تاکہ آپ بھی میرے خیالات، ہاں مجھ سے کہیں آپ اسلام و پاکستان کے خلاف سنیں تو مجھے بالکل میں لفٹی نہ دیں، گالیاں لکھ کے بھیجیں، لیکن ان دو چیزوں کے خلاف نہیں بولوں گا۔ نہ دونوں چینل حلفیہ بیان کرے گا کہ اپنی جانب سے کوئی جھوٹ شامل نہیں کروں گا۔ ہاں جھکاؤ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن جھوٹ انسان کہیں نہ کہیں ممکن ہے جھکاؤ آ سکتا ہے جس کا مجھے احساس نہ ہو، کہ کسی کے ایپ زیادہ بولوں کسی کے کم بولوں، تو اس قسم کی چیزیں ممکن ہیں۔ تو دوستو اب اجازت دیجیے، اور جو لوگ ان اینکرز کی، ٹی وی چینلز کی، یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں ٹی وی چینلوں کے، میں ان کی حقیقتیں بتاؤں گا کہ کیسے کب کب بکے ہیں یہ، آپ خود چیک کیجیے گا، نہیں بکے ہوں گے تو یہ سب بکاؤ مال ہے۔ ہماری ایلیٹ کلاس جج فوج نہیں ہے، فوج میں اکا دکا ہوگا، ایک انسان جب دنیا کو دیکھتا ہے، اور اچھے لوگ، علماء، بے شک اس میں علماء سو کا غلبہ ہے، لیکن بہت بڑے 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 عالم دین موجود ہیں۔ دوستوں نہ علماء کی سنیے، نہ میں جو بول رہا ہوں، بس نہ جو میں بول رہا ہوں اس میں عمل کیجیے، میں یہ نہیں بول رہا کہ جو میں بول رہا ہوں اس میں عمل کیجیے، خالی خود سوچیے، خود مشاہدہ کیجیے، کیونکہ آپ کا غلط فیصلہ، آپ کا غلط جملہ آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس کے پیچھے یہی حدیث ہے کہ جس نے جس کا حلیہ یا سوچے اپنائی وہ اسی قبیلے میں اٹھے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے دوستوں، اوکے اجازت دیجیے، میں بھدا پن کو خیال نہ کیجیے گا، آپ نے بھائی کو آپ مجھے گائیڈ لائن دیں گے تو مجھے بھی آسانی ہوگی، تو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ان کے بقی ادھیڑ میں اگلی ویڈیو میں میں آنے لگا ہوں۔ تمام یہ جعلی اینکر، جعلی مولوی، جعلی جو ذہنوں کو بدلتے ہیں، یہ تمام چوکانے ہو جائیں کہ میں آ گیا۔ السلام علیکم۔